لیجیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور عزیز ساتھیوں، عید الاضحیٰ، بقرہ عید، قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب کریم کا تقرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قربانی کو قربانی کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس سے اللہ رب کریم کا تقرب بندے کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی۔ چونکہ قربانی قربان سے بنا ہے اور قربان قرب سے بنا ہے، اور قرب کے معنی نزدیکی، قریبی۔ گویا کہ قربانی کرنے والا بندہ قربانی کے ذریعے سے، قربانی کے واسطے سے اللہ رب کریم کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب کریم کے قریب جانا چاہتا ہے، اللہ رب کریم کی معرفت اور اس کے نور کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ قربانی کرنے والے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو خوش کرے، اپنے رب کو راضی کرے۔ چونکہ اللہ رب کریم ہر اس حکم سے راضی ہوتا ہے جو کام اس نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر قربانی ایک عظیم نعمت اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ سیدنا ہمارے ابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، ان دونوں انبیاء کرام کی پیاری سنت بھی ہے۔ اس میں اللہ رب کریم نے قربانی کرنے والوں کے لیے بے پناہ اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ یہ ایک بندگی بھی ہے، ایک عبادت بھی ہے، صرف تہواری نہیں ہے، ایک فریضے کی ادائیگی بھی ہے، سنت پر عمل بھی ہے، اللہ رب کریم کی اطاعت، تابعداری، فرما برداری کا ایک بہترین کردار بھی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قربانی کے تعلق سے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد، تمہارے باپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس عمل میں، قربانی کرنے میں ہمارے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک اجر اور ایک نیکی دی جائے گی۔ اللہ وسلم، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے ایک اجر ہے، ایک ثواب ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، کیا بھیڑ کے بال گنے جا سکتے ہیں؟ دمبے کے بال گنے جا سکتے ہیں؟ کیا بھینس اور جانوروں کے بال گنے جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح جانوروں کے بال گنے نہیں جا سکتے، اللہ رب کریم قربانی کرنے والوں کو بھی بے گنے بلا کسی تعداد کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ قربانی کرنے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے۔ قربانی کرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کرتا ہے۔ قربانی کوئی نئی چیز نہیں ہے،
جب سے یہ دنیا بنی ہمارے آپ کے ابا، انسانیت کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے جب دنیا میں بھیجا تو حابیل قابیل نے قربانی پیش کی تھی۔ اذ قربا قربانا، قرآن کریم کہتا ہے کہ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ بھی، مکے کے لوگ بھی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ ہاں، ان کی قربانی میں ہماری قربانی میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ وہ قربانی غیر اللہ کے نام سے کیا کرتے تھے، ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نذر، نیاز، فاتحہ، منت، عبادت نفلی ہو، عبادت فرضی ہو، کوئی سی بھی عبادت ہو، جسمانی ہو، مالی ہو، کسی طرح کی عبادت ہو، ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں نا، جانوروں کو جب ذبح کرتے ہیں، اس وقت ایک آیت کریمہ ہمیں پڑھایا گیا ہے، وہ ہم آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کیا بات! قربانی کرنے والا جب جانور اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے تو اس دعا کو پڑھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ میری نمازیں، ان صلاتی و نسکی، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری نذر و نیاز، میری منتیں، میری آرزو، میری ہر قسم کی عبادتیں، خواہ مالی ہو یا جسمانی ہو، رب کریم مولا میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت سب تیرے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی، کسی نبی کے نام پر نہیں، کسی ولی کے نام پر نہیں، کسی پیر فقیر کے نام پر نہیں، کسی غوث اور ابدال کے نام پر نہیں، کسی بزرگ کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پر قربانی کی جاتی ہے۔ ہاں، کسی کی طرف سے کریں، والد صاحب کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اللہ کے نبی، میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان کی طرف سے جو بھی قربانیاں ہوتی ہیں یہ سب کسی نہ کسی کی طرف سے تو ہوتی ہے، اور کیا کس کے لیے جاتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ چونکہ ہماری ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔ کیوں ہیں؟ اس لیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانی کی اہمیت اور اس کی فرضیت کو سمجھیے اور جانیے، اور خوش دلی سے قربانی کیا کیجیے۔ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے کہ قربانی نہ کر کے ہم کوئی اور نیکی کر لیں، قربانی کا ثواب ہمیں نہیں مل سکتا، ہم چاہے کتنی بڑی نیکی کر لیں۔ قربانی کے 3 دنوں میں قربانی کا جو اجر اللہ نے رکھا ہے، قربانی کا جو ثواب اللہ نے رکھا ہے، وہ کسی عبادت اور بندگی میں نہیں۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یوم النحر کو، قربانی والے دن کو، اللہ رب کریم کے نزدیک جانوروں کے خون بہانے سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے۔ سب سے محبوب عمل قربانی کے دنوں میں اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرنا ہے، اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ آج ہمارے یہاں بہت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ قربانی کے معاملے میں مس گائیڈ ہو جاتے ہیں۔ غلطی ان کی نہیں ہے، وہ بیچارے مسنگ کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کا برین واش کر دیا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی قربانی تو خواہ کوئی ضروری تو ہے نہیں، قربانی کے بدلے کیوں نہ کسی کی مدد کر دی جائے، کیوں نہ کسی کو کچھ ہیلپ اور کسی کو سہارا دے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، خوب یاد رکھیں، اللہ رب کریم کا حکم اصل ہے،
ہمارے سمجھ میں آئے، پہلے تو یہ سمجھ لیں، ہمارے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، اللہ نے جس بات کا ہمیں حکم دیا ہے وہی عبادت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، جس طریقے سے حکم دیا ہے اس طریقے سے کیا جائے گا تو عبادت ہے، اس طریقے سے ہٹ کر کیا جائے گا تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ بندگی نہیں ہے، وہ بدعت ہے، شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اللہ رب کریم کے ہاں سے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عبادت ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں 5 وقت کی نمازیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ مغرب میں 3 رکعت نماز ہوتی ہے، بھائی ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ 3 رکعت نماز بھی کوئی نماز ہے، یا تو نماز 2 رکعت ہو، یا نماز 4 رکعت ہو، یہ 3 رکعت تو بالکل سمجھ سے باہر ہے نا بھئی، اور کوئی فرض 3 رکعت کی نہیں ہے، ایک وتر ہے 3 رکعت کی اور ایک مغرب کی فرض ہے 3 رکعت کی، یا اس کے علاوہ بھی ہے کوئی۔ اب ہم میں سے کوئی بندہ، سمجھنے کی بات ہے، اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ سوچے کہ بھائی تو 3 کیوں پڑھے، 4 پڑھ، اب اس نے مغرب کی نماز اپنے لوجک اور دماغ لگا کر 4 رکعت پڑھ لی، بہت اچھا بھائی، اس نے اچھا ہی کام تو کیا، کوئی برا تو کیا نہیں، کیا اچھا کیا؟ 1 رکوع زائد کیا، 2 سجدے فالتو کیے، قرآن بھی پڑھا، سورہ فاتحہ بھی پڑھی، تسبیح بھی پڑھی، سارے کام بڑھ گئے، گھٹ گئے، بڑھ گئے نا۔ 3 کے بجائے اس نے 4 رکعت پڑھ لی مغرب کی، تو ثواب تو چھوڑو، وہ مجرم ہوا، گنہگار ہوا، اللہ کا نافرمان ہوا، اللہ کا عاصی ہوا۔ کیوں؟ اللہ رب کریم نے فرمایا 3 پڑھ، تو 3 پڑھنی، میرے نبی کے طریقے پر پڑھ، نبی کے طریقے پر پڑھ دیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب قربانی کے جانور یا قربانی کی جو قیمت ہے، اس قیمت کو ہم صدقہ اور خیرات کہیں کر دیں تو بھلا کیسے قربانی کا ثواب مل جائے گا؟ اللہ رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو خلیل ہیں اللہ کے، انہیں خواب میں دکھایا کہ انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یا ابتی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا علیہ السلام کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، کیا رائے ہے تمہاری؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا تو بیٹا ہی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابو جان کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، رہی میری بات تو آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، ثابت قدم پائیں گے، میں اللہ کے حکم سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ رب کریم نے اپنے خلیل سے، اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام سے، اپنے ایک بیٹا تھا اور اس بیٹے کی قربانی طلب کی۔ اللہ رب کریم نے جبریل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، ڈائریکٹ حکم نازل نہیں کیا، خواب ہی تو تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ سکتے تھے کہ بھئی خواب ہی تو دیکھا ہم نے۔ 70 اونٹ قربان کیا اللہ کے راستے میں، پھر دیکھا، پھر 70 اونٹ قربان کیے۔ بعض روایتوں سے 100 اونٹ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر جب تیسرے دن دیکھا تو سمجھ گئے کہ نہیں، میرے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہم سے جان نہیں مانگی، ہم سے تو وہ مال مانگا جو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، سارا نہیں مانگا۔ اس نے بھی کیٹیگری بتا دی کہ جو شخص کھاتا پیتا خوشحال ہو، 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، دونوں یا دونوں میں سے کوئی اور ایک یا دونوں ملا جلا کر قربانی کرے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ رب کریم نے جب قربانی کا حکم دیا ہے تو قربانی کرنے سے ہمارا مال گھٹے گا یا بڑھے گا؟ جی کیا بات ہے، اللہ کے حکم میں چلنے سے
مال خرچ کرنے سے کبھی بھی مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، بندگی میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا تقرب نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دل و دماغ سے یہ بات نکال دینا کہ ہم نے قربانی کی اور اتنے پیسے خرچ کیے، اتنے پیسے گھٹ گئے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ رب کریم اس قربانی میں جو مال آپ کا خرچ کیا ہے آپ نے، اس کا اجر بھی دے گا، ثواب بھی دے گا، آخرت میں اس مال کو بڑھا کر کے بھی دے گا، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہ قربانی آخرت میں آپ کے کام بھی آئے گی، اور دنیا میں آپ کے کاروبار کو اللہ بڑھائے گا، آپ کے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ اللہ رب کریم کا وعدہ ہے۔ آپ کیوں ڈرتے ہیں قربانی کرنے سے؟ کیوں گھبراتے ہیں قربانی کرنے سے؟ اگر اللہ نے آپ کو مستحق بنایا ہے اور یقیناً آپ مستحق ہیں قربانی کرنے کے، تو میرے بھائیو قربانی ضرور کیا کرو، قربانی ضرور کیا کرو۔ بہت بڑی عبادت ہے قربانی۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں نا، عشرہ ذی الحجہ، یہ عشرہ ذی الحجہ، اس کی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ 10 راتیں، جب سے چاند دکھائی دیا ہے بقرعید کا اور بقرعید تلک، یہ 10 راتیں یعنی عشرہ کی 10 راتیں، ان میں کوئی شخص ایک رات عبادت کر لے، ایک رات عبادت کر لے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی۔ کہنا سبحان اللہ۔ ایک رات کی عبادت، 4 راتیں تو گزر گئیں ہیں، 4-5 راتیں اور باقی ہیں۔ ان راتوں کے اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں بھی قسم کھائی ہے، اور دن کے بارے میں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ان 10 دنوں میں، ان ایام میں سے کسی بندے نے کسی دن کو ایک روزہ رکھا، اللہ رب کریم اسے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمایا۔ عرفہ کا دن آنے والا ہے 9 ذی الحجہ، بقرعید سے 1 دن پہلے کا دن بدھ کو ہے، جمعرات کی بقرعید ہے، بدھ میں 9 ذی الحجہ ہے، وہ عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفے کا دن روزہ رکھے گا، جو شخص عرفے کے دن کو روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے اللہ رب کریم کی ذات سے کہ اللہ رب کریم اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے یعنی 2 سال کی خطائیں معاف فرما دے گا۔ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، اس کی وجہ ہے کہ ان 10 دنوں میں 2 کام ہوتے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک حج، کیا ہے؟ حج۔ حج کے تو ایام ہیں یہ۔ اب ان 10 دنوں میں یعنی 10 تاریخ آنے سے پہلے پہلے حاجی مزدلفہ بھی جائیں گے، رمی جمرات بھی کریں گے، مینا کے میدان میں بھی جائیں گے، اور حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے، سب سے بڑا فرض ہے اور عظیم فرض ہے یا فرضیت ہے، وہ ہے وقوف عرفہ۔ کیا ہے؟ وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں حاجیوں کا قیام، یہ سب سے بڑا حج کا رکن ہے۔ میرے بھائیوں، اب اگر کوئی حاجی ان دنوں کے علاوہ میں آپ کوئی بھی مزدلفہ چلا جائے، مینا میں ٹھہر جائے، جمرات پر جا کر کے رمی جمرات کرے، یا عرفات کے میدان میں جا کر 10 دن 20 دن مہینے 4-6 مہینے رک جائے، کیا یہ بندگی ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے وہ تاریخیں متعین فرمائی ہے، وقت متعین کیا ہے، اس وقت پر وہ کام کیا جائے گا، ان تاریخوں میں وہ عمل کیے جائیں گے، تو اللہ رب کریم کے نزدیک وہ حج کہلائے گا، عبادت کہلائے گی، وہ بندگی کہلائے گی۔ لیکن یہ چیز اگر الگ کی جائے تو کوئی عبادت اور بندگی نہیں ہے۔ ایک تو ان دنوں میں حج کے اعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ دن بہت فضیلت والے ہیں، اور دوسرا جو عمل ہے وہ قربانی کا ہے، دوسرا عمل قربانی کا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز 5 نمازیں آپ نے پڑھ لی، فرض ہے 5 نمازیں، ان کے علاوہ جتنی چاہیں نفل پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں۔ سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے زکوٰۃ نکالی اور باقی سال بھر خیرات کرتے رہیے، کر سکتے ہیں۔ رمضان کا 1 مہینے کا روزہ فرض ہے، آپ نے اس مہینے کا روزہ رکھا، بعد میں پورے سال نفلی روزے رکھیے، رکھ سکتے ہیں۔
لیکن قربانی 3 دنوں کے علاوہ پورے سال نہیں کر سکتے اور قربانی کا کوئی بدل بھی نہیں ہے، قربانی کا کوئی الگ سے معاملہ بھی نہیں ہے کہ قربانی کے بجائے کچھ اور کام کر لیا جائے تو ثواب ملے گا، ہرگز نہیں ملے گا۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا یہ اللہ رب کریم کے ہاں سب سے بڑی عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے بعد، رمضان المبارک کے ایک مہینہ جو مقدس ہے، ان مقدس مہینے کے بعد اگر شریعت میں کوئی سب سے محبوب دن ہے، سب سے خیر و برکت والے دن ہیں، جن میں اعمال کے اجر و ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں، وہ 10 دن ہیں جو اب چل رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، نیت کرو، عہد کرو، ارادہ کرو، قربانی کو لازم پکڑو، یہ بڑی عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا اللہ کے راستے میں، ہم سے تو تھوڑا مال کا مطالبہ ہے، تھوڑے مال میں قربانی ہو جاتی ہے، 8,000 میں، 10,000 میں، اور باقی اس کے بعد۔ لہذا میں آپ سبھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی کے فریضے کو خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔